سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الانبیاء، مصنف علامہ حافظ عبدالرزاق چشتی بطراولی۔ ایپیسوڈ 3، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مزید ارشاد فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان جو ظاہر چمڑے والا ہوگا، اس پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹوں کی مکسی ان کی طرح بھی اون نہیں ہوگی، پرندوں کے پروں کی طرح پر نہیں ہوگے، اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں بھی مراد انسانوں سے ان کے اصل آدم علیہ السلام ہی ہے۔ بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو شیاہ خشک متغیر کیچڑ سے پیدا کیا۔ سلسال اس کیچڑ کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے، کھٹکانے پر اس سے آواز آئے۔ شیاہ کیچڑ کو ہما کہتے ہیں، جس کی بو میں تغیر آ جائے اسے مسنون کہتے ہیں۔ انسان یعنی آدم کو خشک بجنے والی ٹھیکری کی طرح کیچڑ سے پیدا کیا۔ ان آیت سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف مراحل پر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، پھر اسے اسی طرح رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور بجنے لگی، اور اس کی بو میں بھی تغیر آ گیا، اور پھر اور زیادہ رکھنے پر ٹھیکری کی طرح ہو گئی، جس میں آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لی گئی۔ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ گزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیہ کی یا وہ ظلم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد اسرائیل آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کے انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ کیا ہو کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل میں سے کسی کے ذمے لگایا تو اس کے اقربا کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائے۔ کیسی مٹی لی گئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مرفوع حدیث مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ ایسے ہی طیب و خبیث مٹی کو شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برے۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ زمین میں
چشمے کیوں جاری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائے، پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے پھٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کی صورت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے۔ اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ آدم علیہ السلام کے ایک قالب میں روح کا دخل۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو محمد، یہ اور ابو البشر آپ علیہ السلام کی کنیت ہے، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوں گی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا، اور ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کا حکم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے؟ تو پھر حکم ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافر روسا ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے
کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل نے کیا، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پاس وہی قرآن لانے کا عظیم کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ حقیقی کا مظہر بنایا گیا۔ اگرچہ ظاہر طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی یہ ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گوند آ گیا، جنت کی نہروں میں گوتے دیے گئے، زمینوں و آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدس امام حضور ہی ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے، نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز۔ علامہ راضی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہما کی ان عبارت سے واضح ہوا کہ خلیفہ اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلافت آپ کی خلافت کا ظہور ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین و آسمان کا علم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تعداد کو ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی، اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پائی جائے، کیونکہ آسمانوں میں سے ایک قدم کی جگہ بھی نہیں کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ تمام انسان، جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور صرف روئے زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، پھر یہی سلسلہ 7 آسمانوں تک، پھر عرش کے پردوں کے 7 اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہو۔ ابلیس کی اصل کیا ہے؟ کچھ حضرات اس طرف ہے کہ ابلیس فرشتوں سے علیحدہ ہے، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور یہ نار، آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس جنوں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے سجدہ کا حکم کیسا تھا، حالانکہ ظاہر طور پر حکم صرف فرشتوں کو ہے؟ تو اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں ہی میں داخل تھا، اور ملائکہ والے احکام ہی اس پر جاری ہوتے تھے، یعنی تقریباً اس پر حکم جاری ہوا جیسے سرداروں کو حکم دیا جائے تو ان کے ماتحت بھی اس حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ محققین یعنی علامہ بیگوی وحیدی، قاضی بیضاوی، علامہ آلوسی اور علامہ راضی اس طرف ہے کہ یہ فرشتے سے ہی تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی اسے جن کہا گیا، لیکن جن کہنے سے اس کے فرشتہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ جن کبھی تو فرشتوں کے مد مقابل علیحدہ مخلوق کو بھی کہتے ہیں، اور کبھی فرشتوں کی ایک قسم کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو جن کیوں کہا گیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزوں کو جن کہا جاتا ہے،
اس لیے فرشتوں کو بھی جن کہہ دیا۔ ابلیس کی آگ سے پیدا ہونے اور فرشتوں کے نور سے پیدا ہونے میں بھی کوئی ضرر نہیں، اور اس کے فرشتوں ہونے میں اس سے کوئی عیب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ اور نور کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی جنس سے ہے، البتہ حوادث کے لحاظ پر مختلف ہے، یعنی جس کے ساتھ دھوئے کی آموزش ہے وہ آگ ہے، اور جو صاف و شفاف ہے وہ نور ہے۔ جس طرح مٹی، ریت، پتھر، سرما وغیرہ کا مادہ اور جنس ایک ہے، حوادثات کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ابلیس تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسی مٹی سے، یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ سالہ سال تک عبادت کرنے والا رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ شیطان کی درخواست کی منظوری۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاپ میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان یہ مہلت لوگوں کے اٹھائے جانے تک طلب کرنا چاہتا تھا تاکہ موت کی سختی سے بچ جائے، لیکن شیطان کی یہ بات تو نہ مانی گئی، البتہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے تک اس کو مہلت دے دی گئی۔ سورہ نحل میں فرمایا، بے شک تجھے ایک مقررہ وقت تک، یعنی پہلے نفخہ تک مہلت ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر شیطان بھی مر جائے گا، البتہ اس وقت تک اسے مہلت ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے اور انہیں باطل راہ کی طرف مائل کرتا رہے، اور کچھ لوگوں کو اطاعت سے روک سکے اور گمراہی میں ڈال سکے۔ اگر سے شیطان انسانوں کو شبہات اور برائیوں میں واقع کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا، اور اسے امید بھی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دوسرے مقام پر شیطان نے نیک لوگوں پر اپنا داؤ چلانے سے عاجز ہونے کا یوں ذکر کیا۔ بولا، اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا، اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں پر برے اعمال اچھے اور معین کر کے پیش کروں گا، اس طرح وہ میرے بہکانے سے سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ البتہ اے اللہ، تیرے نیک مخلص اور برگزیدہ بندوں پر میرے ورگلانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو بتا دیا تھا، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ شیطانی وسوسے کے اثر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے 5 قسمیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح عالم قدس کی ایک لطیف مخلوق ہے جس میں عالم بالا کے حقائق و کمالات اور تمام منافع پائے جاتے ہیں، اور جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لیے اس میں مادی اثرات اور خصوصیات اور زمین کی مخلوقات والے کمالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کی استعداد ہر انسان کو جسم اور روح کے ضمن میں عطا ہوئی، لیکن شیطان نے انسان کو جو اس نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں انسان کے 5 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو پوری طرح شیطان کے قبضے میں آ کر خلافت الہیہ سے بغاوت کر بیٹھا۔ اس نے خلافت کی استعداد بالکل ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی معرفت سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔ دونوں جہانوں کی نیک بختی اور ہمیشہ کی نجات کی راہوں سے دور جا پڑا۔ کوئی روحانی کمال حاصل کرنے کی اس میں طاقت نہ رہی، یہاں تک کہ مادی فوائد جاننے اور انہیں حاصل کرنے سے بھی یہ محروم رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل و خرد سے خالی ہے، جاہل، کافر اور مشرک ہے۔ دوسرا گروہ وہ جس میں جسمانی استعداد تو باقی رہی مگر شیطان کے بھٹکانے سے بھٹک گیا اور روحانی استعداد کو ضائع کر دیا، اس لیے روحانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے وہ محروم ہو گیا۔ معرفت الہیہ تو درکنار اللہ تعالیٰ کی ہستی سے بھی منکر ہو گیا۔ اس نے صرف
جسم اور مادہ کو اپنا مقصد سمجھ لیا اور اپنی باقیہ استعداد کا رخ مادیات ہی کی طرف موڑ دیا، وہ اکیلی پیچیدگیوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ بعض نے جدید انکشافات اور مادی ایجادات میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بے شمار مفید چیزیں ایجاد کی، فضا میں اڑنے والے طیارے، خلا میں نور و سیاروں کے ذریعے زمین و آسمان تک رابطے قائم کر لیے، حیرت انگیز آلات ایجاد کر لیے۔ اب ان کی ترقی کا آخری مرحلہ ہے کہ انہوں نے بنی نوع انسان کی ہلاکت کے لیے ہزاروں میل تک مار کرنے والے میزائل تیار کر لیے، ایٹم بم، نیپام بم بنائے، آواز سے زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز تیار کیے جن کے ذریعے چند سیکنڈوں میں روئے زمین کو ہلاکت خیز منظر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ایٹم بموں کے ذریعے اور کرۂ ارض کو آنکھ جھپکنے کی مقدار میں اڑا کر تباہ و برباد کر دینا آسان ہے۔ خلافت الہیہ کی وہ استعداد جو بنی نوع انسان کی جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی فوائد کے لیے تھی، اسے انسانوں کے ہلاک کر دینے والے آلات کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ان ہتھیاروں کو ایجاد کرنے والے خود اپنے آپ کو ان کی زد میں محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہماری ہی ایجاد کیے ہوئے آلات نامعلوم کس وقت ہم پر پھٹ پڑے اور کرۂ ارض کے ساتھ ہم بھی لقمہ اجل بن کر نہ رہ جائے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جن میں خلافت الہیہ کے استعداد تو موجود تھی، مگر شیطان کے ورگلانے کا اتنا اثر ان پر ضرور ہوا کہ وہ غفلت اور سستی کا شکار ہو گئے کہ اپنی استعداد کو پوری طرح بروئے کار نہ لائے۔ یہ وہ عام مسلمان لوگ ہیں جنہوں نے قدر و قلیل جسمانی اور روحانی منافع حاصل کیے، مگر اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کام میں نہ لانے کی وجہ سے روحانیات یا مادیات پر کامل تصرف حاصل نہ کر سکے۔ بے شک وہ منصب خلافت پر فائز نہیں ہوئے، مگر انہوں نے خلافت الہیہ سے بغاوت بھی نہیں کی، یعنی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اس گروہ میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن پر شیطان کا اثر کم ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جن پر شیطان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اگرچہ ایمان سے دور تو نہیں ہوتے لیکن بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چوتھا گروہ اللہ کے ان خاص بندوں کا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی جسمانی، روحانی، علمی، عملی پوری استعداد موجود تھی، اور شیطان کے بھٹکانے کا ان کی استعداد کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب فرما کر پہلے ہی فرما دیا تھا، بے شک میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہ ہوگا۔ یہ مقدس گروہ انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے کاملین پر مشتمل ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی استعداد کو پوری طرح کام میں لا کر خلافت الہیہ کے منصب کو پایا۔ حکمت و مصلحت کے مطابق روحانیت و مادیت پر متصرف ہونے اور خلافت الہیہ کے تقاضوں کو انہوں نے صحیح معنوں میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ پانچواں گروہ وہ ہے جس نے اپنے خیال میں صرف روح اور اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا اور جسمانیات اور مادیات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خیال کے مطابق ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ ان میں کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہوتا ہے، وہ شیطان کے بھٹکانے سے محفوظ رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کو شیطان نجات کی راہ سے مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے۔ اپنی ریاضت اور مجاہدہ سے کسی نے فائدہ اٹھا کر روحانیت کو حاصل کر لیا، البتہ دنیاوی اور مادی منافع سے محروم ہے، اور کسی کو اپنے خیال کے مطابق اپنی کی ہوئی ریاضت و مجاہدہ سے روحانیت ملی اور نہ ہی دنیاوی اور مادی منافع حاصل ہوئے۔ ابلیس کا نام ابلیس یا شیطان کیوں؟ ابلیس کا مردود ہونے سے پہلے سریانی زبان میں نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تو ابلیس نام ہوا، جس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اسی شیطان بھی کہا گیا، اگر اس کا مادہ شیطان ہو تو معنی ہوگا حق سے دور ہونے والا، اگر وہ شیطان سے ماخوذ ہے تو معنی ہوگا ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ حضرت حوا کی پیدائش۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس کا انکار و تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا تو آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے الگ الگ جنس تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔
پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسے عورت کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرد سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ زندہ چیز کو حیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش فرشتوں کے سجدے کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا، اور حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی اور مہر۔ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ملان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائے، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ اور ایک میں 70 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو حکم دیا گیا، یعنی اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حوا کو شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بیٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہ کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں، گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ قانون قدرت اور قانون عادت میں فرق۔ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ عام طور پر کاموں کے اسباب بنا دیے ہیں، اسی طرح انسانوں کی پیدائش میں بھی قانون عادت اسباب کے ماتحت کر دیا گیا کہ ماں اور باپ سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن یہ قانون قدرت نہیں۔ قانون قدرت کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اسباب کی مجھے کوئی محتاجی نہیں۔ مرد اور عورت کے بغیر اپنے دست قدرت سے مٹی کا قالب بنا کر اس میں روح پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور عورت کے بغیر مرد کی پسلی چاپ کر کے عام عادت کے خلاف حضرت حوا کو پیدا فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں بغیر عورتوں کے مرد سے اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، اور عورت سے بغیر اس کے خاوند کے بیٹا پیدا کر کے بھی واضح کر دیا کہ میری قدرت سے یہ بھی کوئی بعید بات نہیں۔ یعنی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایک عام طریقہ کے مطابق ہی ہوئی، لیکن اس میں مرد کا کوئی واسطہ نہیں، صرف جبرائیل امین کی پھوک کا اثر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو درخت سے منع کرنے میں حکمت۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں نہ ہوتے بلکہ پہلے ہی زمین پر ہوتے تو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ، کہنے کی نہ ضرورت درپیش آتی اور نہ ہی آپ سے بھول واقع ہوتے، لیکن آپ تو جنت میں تھے، اور آپ کا زمین میں رہنا اور زمین میں ہی اللہ کا خلیفہ بننا خود رب تعالیٰ کی مراد۔ آپ کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اپنے محبوب اور محبوب کی مراد کو نہیں بھولے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی مراد جو تھی کہ آپ زمین میں میرے خلیفہ ہوں گے، اس سے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول نہیں واقع ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام ہوا۔ البتہ بھول ان کے ماسوا چیز میں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ایک درخت کے قریب جانے سے روکا، اس میں بھول واقع ہوئی جو زمین میں آنے کا سبب بنی۔ اس مقام پر یہ صبح صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بھول کے بغیر زمین پر لانے پر قادر تھا۔ بے شک اس کی قدرت حق ہے، لیکن اس نے اظہار قدرت کو خود ہی حکیمانہ اسباب کے ساتھ مربوط فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا نسیان انہی اسباب میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حکیم ہونا بھی برحق ہے، اور حکیم کی شان نہیں کہ حکمت کے خلاف کوئی کام کرے۔ حکمت کی روایت سے قدرت کی نفی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کی اس ظاہری لغزش کو حقیقتاً معصیت نہ سمجھا جائے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا کر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا اور شیطان کو اختیار دے دیا کہ وہ اس ممانعت کی خلاف ورزی میں آدم علیہ السلام کی لغزش کا سبب بن جائے، اور لغزش کے صادر ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کا زمین میں خلیفۃ اللہ ہونا جو منشاء ایزدی تھا حکیمانہ طور پر پورا ہو جائے۔ ادنا سا تعامل سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منشاء اور مراد تحقیق فرمانے کے لیے یہ سب حکیمانہ اسباب پیدا فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم و حوا علیہ السلام دونوں اس درخت کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا۔ ایسی صورت میں آیت کریمہ کا بظاہر مفاد یہی ہوگا کہ آدم و حوا علیہ السلام معاذ اللہ دونوں ظالم ہو گئے، مگر یہ یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی ہوئے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا خلیفہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہے گا تو وہ خود ظالم و کافر قرار پائے گا۔ ظلم کے معنی یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کی بجائے کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ قرآن کریم میں شرک کے لیے بھی لفظ ظلم وارد ہے۔ حق تلفی اور حاکم کے فرمان حق کی نافرمانی کو بھی ظلم کہتے ہیں، بلکہ ہر معصیت و گناہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جس کام کا حکم دے اس کی خلاف ورزی یقیناً گناہ ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ وہ بندوں کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو بندے اختیار میں ہو۔ دیکھیے قرآن کریم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت وہ اختیار سے باہر اسے کوئی حکم نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ بھول کر کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا بندے کے اختیار میں نہیں۔ ایسی صورت میں ولا تک رب حاضی سجرت کی ہی نہیں کہ یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ تم بھول کر بھی اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں سے ٹھہر جاؤ گے۔ اب اس بات کا فیصلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قصداً اس درخت کے قریب گئے یا بھول کر بلا قصد، خود قرآن مجید سے ہی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی ظلم سرزد نہیں ہوا، نہ انہوں نے کوئی شرک کیا، نہ ان سے کوئی حق تلفی ہوئی، نہ ان سے کسی معصیت اور گناہ کا صدور ہوا۔ جیسے روزے دار کا روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا گناہ نہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام کا اس درخت سے بھول کر کھا لینا بھی گناہ نہیں۔ یقیناً وہ گناہوں سے پاک اور نبی ہونے کی وجہ سے معصوم ہے۔ شیطان ان سے جس ظاہری لغزش کے صادر ہونے کا سبب بنا وہ حقیقتاً معصیت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت متعلق ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا کہنا بھی ان کے ظالم ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ ان کے کمال عبدیت اور رب کریم کی بارگاہ میں انتہائی تواضع اور انکساری پر مبنی ہے۔